دیکھیں نا کیس آپ کا سپریم کورٹ میں آپ کے بقول جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں میں اس پر اور جو حالات ہیں میں اس پر جواب دے رہا ہوں کہ اگر ملک کے دو اہم افراد ایک ادارے کے دو اہم افراد آپس میں لڑ پڑے ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ خود ٹینک نکال کے لے آئیں توپے نکال کے لے آئیں یا اس کا فیصلہ کوئی تیسرا فریق کرے گا؟ تیسرا فریق پاکستان میں وہی ہے جس کا نام عدلیہ ہے اور جہاں میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں دیکھیں جی موجودہ حکومت کی کوئی کامیابی نہیں ہے، نہ انہوں نے معیشت میں کوئی کامیابی حاصل کی ہے، بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو، مہنگائی کا ایشو ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، تاحال کوئی ایک کامیابی ان کی نہیں گنوائی جا سکتی۔ ظہیر صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا سپریم کورٹ میں جانا تو انہوں نے بہت اچھالا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے اس سارے عرصے میں جو بیانات تھے کہ ہم کوئی غیر آئینی تبدیلی جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو ہائی لائٹ یہ نہیں کر رہے۔ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کی واحد لیڈرشپ ہے جو سٹیٹس کو کے مخالف کام کر رہی ہے، جو عوام کے حق میں کام کر رہی ہے۔ اسی لیے وہی آئی جی آئی جو پیپل پارٹی کے خلاف ایک زمانے میں جب وہ عوام کے لیے کام کرتی تھی بنتی تھی، آج وہی مطلب تمام قوتیں جو اینٹی عوام ہیں سٹیٹس کو کے حامی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا کتنا بڑا کھیل ہے، وہ حسین حقانی کو ننگا کر کے لے آئی سامنے کہ ہمارا آدمی ہے، وہ اعجاز منصور کو نکال کے لے آئی ہمارا آدمی، اس نے چھپا ہوا 15 سال سے عمران خان اٹھا کے سامنے لے آئی، ساری وہ کاف، وہ سارے بندے، وہ ہم خیال، وہ کاف جو اس وقت پتہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے اور نواز شریف کے پروں کے نیچے چھپے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اب مطلب ہزاروں ساتھیوں سمیت عمران خان کی جولی میں ڈالے جا رہے ہیں نا، تو ننگا کر دیا نا کہ یہ بھی آدمی ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں صرف یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو چونکہ ناپسند کرتے ہیں لہذا دوسرے کی ترقی کو اس وقت نہیں دیکھتے، بعد میں جا کے 15 سال بعد روتے ہیں۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ اس وقت محترم جناب نواز شریف پاکستان میں نے کیوں شفٹ کیا؟ میں پاکستان میں 44 سال سے سیاست کر رہا ہوں، 44 سال سے، 44 سال میں ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، اور اب 3 سال سے اپنی حکومت کے غیر انسانی غیر مطلب عوامی اقدامات کے خلاف پیچھے لڑتا رہا۔ اب چپ کر کے بیٹھا، دیکھا نہیں ٹھیک ہوتے تو جناب علی میں شفٹ کر کے اس شخص کے ساتھ گیا ہوں۔ مرکز میں میری حکومت تھی نا پیپل پارٹی کی، میں تو حکومت چھوڑ کے گیا ہوں نا، میں کو حکومت لینے تو نہیں گیا کہ کسی کی حکومت میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں جناب علی وہاں سے نکلا، پہلے ان کو کہتے رہے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے لاہور کو تخت لاہور کہتے ہیں، وہ تخت کراچی کرتے ہیں، وہ تخت کوئٹہ کل کر دیں گے، وہ تخت صوبہ سرحد کر دیں گے، تو ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا جی۔ وہ تخت بنا کر چاروں کا تختہ کر کے تو وہ چلے جائیں گے، ان کا کیا کام ہے؟ وہ پہلے ضیاء الحق کے نعرے مار رہے تھے، آج وہ بھٹو کے مار رہے ہیں، کل کسی اور کے شروع ہو جائیں گے، ان کی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ لیکن ہم لوگوں نے اس ملک کے اندر جدوجہد کی ہے، کس کے لیے؟ ہم سٹیٹس کو کے مخالف ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے۔ آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب حکومت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس نے کیا کامیابی حاصل کی؟ عوام کی کون سی مشکلات و مسائل میں وہ کمی کرنے کا باعث؟ میں نے آپ سے بتایا کہ پاکستان میں آپ ایک حکومت ایسی بتائیں جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہو اور اس کی کامیابی ہو، لیکن ان نامساعد حالات کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آج تک اپنی حکومت کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک اس وقت میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے آپ مجھے ریاست کے اندر حامی گروپ بتائیں اور آپ دیکھیں وہ کس طرح حکومت چلا رہے ہیں۔ میرے ایک منٹ، آپ مرکز میں فوج بھی ساتھ دے رہی ہے، مرکز میں الطاف حسین بھی ساتھ دے رہا ہے، مرکز میں ANP بھی ساتھ دے رہی ہے، فضل الرحمان بھی کل تک ساتھ دے رہے تھے، سارے مرکز میں دے رہے ہیں اور سارے مخالفت کر رہے ہیں میاں نواز شریف۔ ایک منٹ میری ایک منٹ پورا ایک جملہ ہونے دے۔ آپ کا PIA بیٹھا ہوا ہے، آپ کا جناب علی ریلوے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا سٹیل مل بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا جناب علی گیس ختم ہوئی پڑی ہے، آپ کے پیٹرول کوئی نہیں ہے، آپ روز نیچے گر رہے ہیں، آپ کو روز اٹھا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ وہاں پر وہ اکیلے 2 بھائی میاں نواز شریف اور شہباز شریف 62% آف دی ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان کو رن کر رہے ہیں، ان سب کی مخالفت کے باوجود۔ اس سے بڑی کامیابی آپ ہم یہاں پر مختصر بریک لیں گے۔ ناظرین اگر حضرت صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی کامیابی نہیں ہے، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ جو پنجاب میں اقتدار میں موجود ہے ایک بڑا صوبہ ہے اور اس طرح پنجاب میں کوئی ادارہ ڈیفالٹر نہیں ہوا جس طرح وفاق کے زیر انتظام ادارے ڈیفالٹ ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے دی ہے کہ PIA ہے، سٹیل مل ہے اور دیگر ادارے ہیں۔ ہمارے پروگرام سے جاری ہے، ہم یہاں مختصر بریک لیتے ہیں، بریک بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
ناظرین ویلکم بیک. اگر صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ جو جمہوری سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے اس نے عوام کی مشکلات و مصائب میں کس حد تک کمی کی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ کیا موجودہ نظام ہمارے جو با اثر سیاستدان ہے، جو ہمارا با اثر طبقہ ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور عوام کو اس حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کیا یہ درست نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ عوام نے اپنے آپ کو خود تقسیم کر رکھا ہے لاتعداد جماعتوں میں. عوام کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنا وزن ملک کی اہم ترین جماعتوں کے جو ہے وہ حصے میں ڈالیں، وہاں سے اپنے مطالبات کے لیے پریشر بلڈ کریں. ٹھیک، پھر اگر ان کے لیے ریلیف ان کو نہ ملیں تو پھر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے کسی ایک لیڈرشپ پہ. لیڈرشپ سارا دن باغ کے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتا ہے. مثلا اگر آپ ان 4 دنوں کا ہی تجربہ کر کے دیکھیں، پہلے ایک جلسہ لیاقت باغ میں ہوا جناب منور حسن صاحب کا، اس کے بعد ابھی جناب طاہر القادری صاحب کا ہو گیا جی، اس کے بعد جناب عمران خان اپنی مسجد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد جناب آ جائیں دفاع پاکستان کونسل ایک نواں کٹا کھول دیا وہ جناب علی لاہور میں اپنا کھول کے بیٹھے. ٹھیک، سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہنے سے کہ آپ دیکھیں جدھر جائیں آگے عوام بیٹھی ہے، جدھر آپ جائیں آگے عوام بیٹھی ہے. اب اصل بات یہ ہے اس وقت ہمارے سامنے، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک سیاسی شاگرد ہوں، سیاست کے ذریعے چیزوں کو سمجھ، میں اتنی لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں جانے والا آدمی، لیکن میں اس وقت کے حالات میں پاکستان کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی مخالفت پاکستان میں کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی جھگڑا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے کسی لیول پر چل رہا ہے. اگر یہ بات درست ہے، یہی جھگڑا بھٹو کا چل رہا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ عوام کی بات کر رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ اس کی مخالفت کر رہی تھی. آج اگر اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف کی مخالفت کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عوام کی بات کر رہا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی اب میاں صاحب اقتدار کی سیاست کرنی شروع کر دی ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد اقتدار میں آئے، سپریم کورٹ میں جانا یہی ان کی خواہش کا اظہار ہے. میرے بھائی جان یہ بات دیکھیں نا، لوگوں سے مراد اس کے مخالف یہ کہہ رہے ہیں نا، لوگ سے مراد کم از کم میں نہیں کہہ رہا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر لوگ یہ سوچیں کہ وہ ان کے پیچھے فوج کے پیچھے کھڑے ہوتے تو پھر سپریم کورٹ جانے کی ضرورت کیا تھی جناب علی؟ پھر تو ٹینک ہی جاتا سیدھا تو وہ اتار کے نیچے پھینک دیتا. بھائی جان کبھی اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ گئی ہے آپ کی جی ایچ کیو؟ اگر ان کے اس موقف کو ہم مان لیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کیس اس لیے لے گئے کہ فوج چاہتی تھی، اس سے پہلے فوج کیوں نہیں کبھی سپریم کورٹ گئی؟ وہ تو سیدھا بھیجتے ہیں، ایک ٹرک بھیجتے ہیں، ساری کی ساری اسمبلی باندھ کے باہر لے جاتے ہیں. ظہیر صاحب بات اصل میں یوں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اسٹیٹس کو کے مخالف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کے اندر اس وقت کے این آر او سے باہر ہو کر پاکستان میں تشریف لائے ہیں. یہ کسی ایگریمنٹ کے تحت خود نہیں آئے، مطلب جو ایگریمنٹ ملک میں ہوا تھا، اگر ان کو یہ کہا گیا کہ جی اگر مثال یہ نہیں آئیں گے تو وہ ایگریمنٹ کامیاب نہیں ہوگا، ان کو آنے کے لیے رستہ کھولا گیا. میں محترمہ کے ساتھ تھا اس وقت، میرے علم میں یہ بات ہے. ٹھیک، اب پاکستان میں جب سے میاں نواز شریف آئے ہیں، آپ اس وقت سے لے کے آج تک آپ لے لیں، جو آپ کی اس وقت مثال کے طور پہ سپریم کورٹ بحال ہوئی پڑی ہے، اس کے پیچھے کس نے لڑائی لڑی؟ میاں نواز شریف نے لڑائی لڑی تو جناب محترم آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بحال کیا نا، ورنہ خود بحال کر دیتے. ٹھیک، سو میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے عوام کی، اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ اس کی نمائندگی آپ دیکھیں نا، میری بات نہ مانیں، غور تو کریں. جی نون لیگ جو ہے وہ اپنے کام صحیح کر رہی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی نون لیگ کا جو ٹیسٹ کیس ہے وہ پنجاب کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت دیکھ کر ہی لوگ یہ فیصلہ کریں کہ کیا اس جماعت کو وفاق میں آنا چاہیے، کیا اس کی کردگی اس قدر متاثر کن ہے کہ یہ وفاق میں بھی آ کے جو عوام پر مثبت اثرات مرتب کریں. نہیں دیکھیں نا، یہ تو آپ اس طرح نہ کریں. اگر آپ پنجاب میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں آپ لاہور چلے جائیں، اگر آپ پنجاب میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں ملتان چلے جائیں، اگر آپ پنجاب میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں جا کے یہ چاندنی چوک وغیرہ سارا کام، مطلب پنڈی میں جا کر دیکھ لیں کتنے پروجیکٹ کھلے پڑے ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں تو صحیح نا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پنجاب میں ایک ادارہ بتائیں جو دیوالیہ ہوا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے.